اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم ومسألة البئر جهة وكل إهاب دبغ فقد طهر إلا جلد الخنزير والآدمي وشعر الإنسان والميتة وعزم بکرے ہو لکھا نہیں بین اسطور مبتدا لکھے مبتدا منصوب ہوں شرح دیا الإنسان والميتة وعزمهما طاهران وينزع البئر بوقوع نجس لا ببعض صبر کرنا ہے تھوڑا تھوڑا پڑھی انہوں ترجمہ کیتی ہو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنویں کے مسائل شروع ہیں۔ علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور کنویں کا مسئلہ جیم حا طا ہے، اور مسئلہ کنویں و مسئلہ البئر کلام اضافی ہے، مبتدا ہے، جاحت رفع کی جگہ میں خبریت پر، تقدیر اس کی یہ ہے کہ کنویں کا مسئلہ خلافیہ ہے، ضبط کیا گیا اس میں جیم حا طا کے حروف کے ساتھ، پس جیم نجس سے، حا حال سے، طا طاہر سے۔ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ رجل نے غوطہ لگایا کنویں میں ڈول کے نکالنے کے لیے، حالانکہ وہ جنبی تھا، نانا مقصد نہیں، لوٹا ڈگ پیا تے کڈنا ہے تے بندہ کی سی تے لوٹا لے کے تے باہر آ گیا ہے۔ ایتھے ہونے وے کہ پس پانی اور رجل نجس ہیں دونوں، عند ابی حنیفہ، بندہ بھی پلیت ہے تے پانی بھی پلیت ہو گیا۔ وجہ اس لیے کہ اول ملاقات کے ساتھ پانی نجس ہو گیا، چونکہ بندہ جنبی سی تو پھر پانی نجس وچ نے ٹبی لائی، اور رجل اپنے حال پر بوجہ پانی مائع مستعمل کی نجاست کے اندہ ہو، کہ ان کے نزدیک مائع مستعمل نجس ہوتا ہے۔ اچھا جی، وعنہ، اور آپ سے روایت یہ ہے کہ رجل طاہر ہے فی الاصح، جی، اور عند ابی یوسف رحمہ اللہ دونوں بے حال ہی ہیں، رجل بھی اور خو پا کے تے بندہ پلیت ہے۔ بہرحال رجل باوجہ عدم صوب کے، وہ شرط ہے عند ابی یوسف، اتوں پانی پاؤ تے تاں بندہ پاک ہوندے، تے سب نہیں ہوئے، انہیں تو پانی اتے چھال ماری ہے، لہذا بندہ پاک نہیں۔ اور بہرحال ماں کیوں نہیں مستعمل ہویا وہ پاک ہے، بہرحال پانی باوجہ عدم تقرب کے، نہ اس نے حدث دور کرنے دی نیت کی تھی تے نہ قربت دی۔ اور اچھا جی، وَأَمَّا الْمَاءُ فَلِعَدْمِ تَقَرُّبِ أَوْ إِزَالَةِ الْحَدَثِ، تے اندہ محمد رحمہ اللہ دوویں پاک ہونے، خو پاک تے بندہ بھی پاک ہو گئے، رجل باوجہ نہ شرط ہونے صوب کے، اندہ محمد پانی اوپر سے ڈالنا طہارت کے لیے شرط نہیں ہے، لہذا بندہ پاک ہو گیا۔ اور پانی کیوں نجس نہیں ہوا، اور ماں باوجہ عدم تقرب کے، تقرب دی نیت کوئی نہیں کی تھی، اور محض دلالت کرتے ہیں یہ تین حروف ہمارے تینوں بزرگوں پر اسی ترتیب کے ساتھ، اس لیے کہ وہ اسی ترتیب پر ہیں خارج میں، کیونکہ امام صاحب مقدم ہیں، پھر امام ابو یوسف ہیں، پھر امام محمد رضی اللہ عنہ،
پس اسی لیے مقدم کیا وہ حرف جو دلالت کرے قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ پر، پھر وہ حرف جو دلالت کرے قول ابی یوسف رحمہ اللہ پر، پھر وہ حرف جو دلالت کرے علی قول محمد رحمہ اللہ عینی۔ وقال فی الفتح اللہ مسکین اس دنا فتح المعین ہے۔ وقال فی الفتح قید انغماس للدلو کی کہ لوٹا کڈنے واسطے ٹبی ماری، یہ جڑی قید ہے وہ مسئلے وچ متن چ نہیں آنا مسئلہ پڑھے ہے۔ اسی کی مثل ہے تبرد، تو ٹھنڈک حاصل کرنے واسطے بڑے تو جنبی سی، ہن بھی یہی صورتن، ہن بھی اچھا واسطے اعتراض کرنے کے اس صورت سے جو کہتا لائیے کہ اگر ارادہ کیا غسل کرنے کا کوچ وڑے جنبی غسل دے ارادے نال، کیونکہ ہو جائے گا کنواں مستعمل عندہما، خلاف واسطے ابو یوسف رحمہ اللہ کے، کیونکہ بوجہ شرط ہونے سب کے پانی مائے جاری کے غیر میں، مائے جاری ہوئے تو اندر ٹبی مار کے بندہ پاک ہو جاندہ ہے، جاری نہ ہوئے تو اندہ بھی یوسف پانی اتوں پائیے تو تاں بندہ پاک ہوندہ ہے۔ اور مقید کیا اس کو ملا مسکین رحمہ اللہ نے کہ مرد کے مستنجی بالماء ہونے کے ساتھ جل کھوچ وڑے ہیں نا جنبی، انہیں پہلو پانی نال کیتا ہوئے جی، واسطے اعتراض کرنے کے اس صورت سے کہ اگر اس نے استنجا کیا ڈھیلوں کے ساتھ تو پوری صفائی تو نہیں نہ ہوئی، کیونکہ فاسد ہو جائے گا پانی کنویں کا بالاتفاق۔ اور ہر چمڑا جو دباغت کر دیا گیا ہے پس تحقیق وہ پاک ہو گیا، ظاہراً بھی باطناً بھی، اگر اس پر پانی ڈالو تو نجاست واپس نہیں آئے گی، مگر خنزیر کا چمڑا اور آدمی کا چمڑا یہ دباغت سے پاک نہیں۔ کلو احابن دوبغا دباغ وہ شے ہے جو روک دے بدبو کو اور خراب ہونے کو، اے چمڑے دی دباغت، اگرچہ دھوپ میں ڈال کر یا مٹی ڈال کر، اور ان دا شافی شرط ہے تثیث یعنی الاصلاح بے شجر، اندنے نال کو دوائی استعمال کرو ککراں دے چھلاں دے پانی نال یا کسی اور شے نال، صرف اندے نال نہیں، اے دباغت نہیں۔ جیسا کہ تفاح دباغت کی جاتی ہے اس کے پتوں کے ساتھ، سیب دے پتے اور پتے کئی مختلف علاقے جڑی چیزیں نا جی۔ اچھا جی، اور مراد یہ ہے کہ کچا چمڑا وہ جڑا نجس ہے بھی مر گیا ڈنگر تے لایا ہے ان دی گل جے حلال کر کے تو پا کے، مراد یہ ہے کہ کچا چمڑا جب دباغت کر دیا گیا پاک ہونے دا کے مطلب، پس تحقیق جائز ہے نماز اس میں او کدے ان دی بس کٹ سوائی تے پایا تے نماز، انہوں مسلح بنایا تو تے کھلو کے نماز، اور وضو کرنا ان دا لوٹا بنایا مشک بنائی ہے، اور پینا اس سے، اے مطلب ہے جی۔ اور فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے نہیں پاک ہوتا چمڑا میتا کا، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک میتا کا چمڑا، ان کی دلیل باوجہ منع کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفع حاصل کرنے سے میتا کے ساتھ، چمڑے کے ساتھ، یعنی میتا کے احاب سے، لفظ احاب ہے ان دا جواب دینا کہ میتا کے احاب سے نفع حاصل کرنے سے سرکار نے، یہ دلیل ہے مالکیوں کی،
ہماری دلیل عموم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کہ جون سا چمڑا دباغت کر دیا گیا وہ تحقیق کیا ہو گیا، اور نئی حجت مالکیوں کے لیے اس میں جو انہوں نے روایت کی ہے، اس لیے کہ حدیث میں لفظ ہے احاب کا، اور احاب نام ہے کس کا؟ تو پس کوئی شک نہیں عدم جواز انتفاع میں اس سے دباغت سے پہلے، ہم بھی کہتے ہیں دباغت سے پہلے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ قالہ فی المستخلص، مستخلص الحقائق، 2 جلدیں تھلے پہ، وقال فی فتح المعین مقتضا کل احاب الاخری، اس کا بھی ہر چمڑا جو پاک ہوتا ہے اس کا مقتضا کیا ہے؟ اگو اللہ نہ 2 کڈے نے، اس کا مقتضا یہ ہے کہ کتے کے چمڑے کی طہارت ہو جاتی ہے کس کے ساتھ؟ بنا کرتے ہوئے اس پر جو مفتابے ہے کہ کتا نجس العین نہیں ہے، ایک اور مشتمل ہے ہر اس کے لیے کہ ہر ڈنگر کھا وہ حلال ہے یا حرام ہے، جندہ بھی چمڑا دباغت کرو کی ہو جاندہ ہے، اور مشتمل ہے ہر اس کے لیے جو کھایا جاتا ہے اور نہیں کھایا جاتا، یعنی انہوں نے چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اور فیل کے بارے میں امام محمد رحمہ اللہ کا خلاف ہے کہ اندر چمڑا پاک ہوندا ہے کہ نہیں، اور مراد احاب سے، احاب تو مراد احاب وہ شے جو قابل للدباغ ہو، یعنی او چمڑا جن دی دباغت ہو سکتی ہے او مراد ہے، اور وہ چمڑا جو نہیں قبول کرتا دباغت کو تو وہ نہیں پاک ہوگا دباغت کے ساتھ، جیسے چھوٹے سانپ کا چمڑا جی اور چوہے کا چمڑا، انہاں دی دباغت نے انہیں پتلے نے، جیسا کہ نہیں پاک ہوتا زکوٰۃ کے ساتھ، بھی انہوں کدے ذبح کر دئیے نا، ویسے تو وہ انسان تے خنزیر تو علاوہ جس شے نوں بھی ذبح کرو گے اندر چمڑا کی ہو جائے گا، انہاں دا چمڑا ذبح کرنے والا بھی نہیں ہوندا، چھوٹے سپ دا تے اس لیے کہ زکوٰۃ ذبح کرنا اوینا پہ وہ دوجی زکوٰۃ اور طرح ہوندی ہے، یہ اور طرح ہے، دوجی ہو، اس لیے کہ زکوٰۃ او زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ محض قائم کی جاتی ہے مقام دباغت کے ان چمڑوں میں جو اعتماد رکھتے ہیں دباغت کا۔ اچھا جی، بہرحال سانپ کی کنج قمیص پس پاک ہے، جان دے ہو وہ تو لا دیندہ ہو، جان اس بات کو کہ نہیں داخل ان کے قول میں جنہوں نے قول کیا ہے عین کتے کی نجاست کا، اے کتا نجس العین ہے، ان کے نزدیک بھی بال جو ہیں وہ کتے کے داخل نہیں ہے کس میں، برخلاف ان کے قول کے خنزیر کے نجس العین ہونے کے، کیونکہ داخل ہیں خنزیر کے نجس العین ہونے میں اس کے بال بھی، وہ بھی نجس، وہ بھی یعنی جنہوں نے کتے کو نجس العین مانا ہے وہ بال کہتے کتے کے نجس العین نہیں ہیں، بوند کے سوال من کے جیب جو پائے تو نماز پڑھی سوتے۔ اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وہ شے کہ نہ کھایا جائے گوشت اس کا نہیں پاک ہوتا چمڑا اس کا دباغت کے ساتھ، قضا فی النہایا وہ پچھ گل پڑی ہوئی ہے، اور نہا یوس میں کہ روایت کیا اس کو امام مالک رحمہ اللہ نے نفع حاصل کرنے سے محمول ہے
اس صورت پر جو تھی کھانے کی جہت سے بھی کھا نہیں سکتے. دو بے غا دباغت حقیقیہ جیسے کورز ککر دیاں چھلاں وغیرہ شب دوائیاں دے نا جڑی جنہاں نال چمڑے بنا دے نے وغیرہ یا دباغت حکمیہ جیسے مٹی ڈال ڈال کر اس کی تری اور بو کو ختم کرنا یا دھوپ میں یا تیز ہوا میں ڈال ڈال کر اس کو خشک کرنا. اچھا جی مگر چمڑا خنزیر کا اور آدمی کا آندے نہیں تے وچ بزرگاں نے خنزیر دا ذکر پہلوں کیتا ہے مقدم کیا خنزیر کو اس لیے کہ یہ جگہ جگہ ہے اہانت کی چمڑا لا کے تے دباغت کرنی تے چمڑا لانا یہ ادب دا کام ہے اور بس اس واسطے انسان دا ذکر پیچھے. اور مراد اللہ مراد استثناء من طہورا سے عدم جواز استعمال ہے کہ ان کا استعمال جائز با وجہ تصریح کرنے فقہا کے اس بات کی کہ آدمی کی جلد پاک ہو جاتی ہے دباغت کے ساتھ لیکن نہیں جائز استعمال اس کا انسان کی کرامت کے لیے. انہیں دے وچ کافر تے مسلمان دا کوئی فرق نہیں کافراں دی کھل لا کے تے دباغت کر کے تے انہاں دی جتیاں بنا لو مطلقاً انسان دی گل ہے کندی انسان دی گل ہے جی. پس جہت عدم جواز کی ان دونوں کی جلد میں مختلف ہے. انسان کی جلد استعمال نہیں دباغت سے پاک تو ہو جائے گی کرامت کی وجہ سے استعمال نہیں. خنزیر کی اس لیے کہ وہ نجس العین ہے تو ان کی استعمال نہ جائز نہیں جیت علیحدہ ہے اور نہیں پاک ہوتا چمڑا خنزیر کا دباغت کے ساتھ کیونکہ وہ نجس العین ہے لقولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنَّهُ رِجْسٌ فَإِنَّهُ کہ وہ نرا گند ہے کیونکہ ضمیر لوٹتی ہے اس کی پیچھے خنزیر کا ذکر ہے خنزیر کی طرف کیونکہ وہ قریب ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ اگوں ہے فَإِنَّهُ رِجْسٌ نیڑے لحم کی خنزیر ہے مضاف الیہ بعد اچھے نہ کہ لحم کی طرف. اور امام شافعی رحمہ اللہ مخالفت کرتے ہیں ہماری چمڑے کتے کے چمڑے میں ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہماری دلیل یہ ہے کہ کتا اگر نجس العین ہوتا تو البتہ ناجائز ہوتا نفع حاصل کرنا کتے کے ساتھ شکار کرنے میں ڈنگروں کی حفاظت میں کھیتی کی حفاظت میں حالانکہ ان تینوں میں کس کا جائز ہے. چلو جی اور انسان کے بال اور میتا کے بال لیکن جڑے مڈو نہیں پٹے منے نے مڈو پٹو تو نال او تھلو آندی او گڑبڑے. انسان کے بال اور میتا کے بال اور انسان اور میتا کی ہڈیاں یہ دونوں پاک ہیں. یہ کلام اضافی ہے میتا عطف ہے اس کا کس پر مراد انسان پر تو پھر نال لانا ہے شعر الانسان و شعر المیتۃ و عظمہما بالرفع عطف ہے شعر پر یعنی ہڈی انسان کی اور میتا کی طاہران خبر ہے مبتدا کی معطوف ہے اس پر. تو ساڑھے نزدیک کے دو میں کی نے اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دونوں نجس ہیں. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میتا کے بال پاک ہیں ہڈیاں پاک. اور کنویں کا مسئلہ جیم ہا تو ہے ترجمہ انج کرنا ہے پڑھن لگا جاہت ترجمہ انج کرنا ہے.
اور ہر چمڑا جو دباغت کیا گیا ہے بس تحقیق پاک ہو جاتا ہے. اے فا کاف نو جان دے ہو کہ کو نہیں جان دے بھی اندے وچ اختلاف ہے جنہ بزرگاں دا جی وہ نشانی ہے کہ بھول گئی ہیں. اللہ مہربانی جی. مگر چمڑا خنزیر کا اور آدمی کا اور انسان کے بال اور میتا کے بال اور ان دونوں کی ہڈیاں پاک ہیں. اصل تو اتنے پہ نا اندے وچ 10 نشان لائے نے سنے اندے وچ ویکھے نا کوگو آ ویکھنا دا لگے نا نشان بریکٹ وچ 10 سن نا اوتھے نہیں وہ باجیا آل کافی ہو آ ویکھنا اگے بھی ہے وے آ بریکٹ وچ پڑھے سن پھر میں اتنے جو نشان لائے سن نا وہ اتنے بھی لائے نے صرف اتنے بریکٹ نہیں اتنے لا دیتے نے اصل تو نشان ہی دے لائے سن نا بھی کہتے کہ مسئلے اختلاف ہے. یاد آیا ویکھی اکھاں نال ویکھ لے چلو ٹھیک ہے. وہ نشان نے نا تو انہیں کہا سی او میں نال لاواں گا جی. اور کنویں کا مسئلہ جیم ہا تو ہے اور ہر ایسا چمڑا جو دباغت کیا جائے پس تحقیق پاک ہو جاتا ہے مگر خنزیر کا چمڑا اور آدمی کا چمڑا اور انسان کے بال اور میتا کے بال اور ان دونوں کی ہڈیاں پاک ہیں. جاگو جی احکام بوقوع نجس لا ببارت ابل وغنم وقرء حمام وعصفور حمام چلو بولے ما يؤكل لحمه نجس لا ما لم يكن حدثا ولا يشرب اصلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو جی اگے واشرون دلوا واسما بموت نحو بارد و40 بنحو حمامة وكله بنحو شاة وانتفاخها يوان او تفسخه و200 لو لم يمكن نسخها ونجسها مذ 3 فأرة منتفقة أو متفسقة جهل وقت وقوعها وإلا مذ يوم وليلة. چلو جی اور نکالا جائے کنواں چلے آکھے منارہ جڑے نہ خوب پٹھا کر دیتا ہے جی. اور نکالا جائے کنواں نجس کے واقعہ ہونے کے ساتھ وَيُنْزَحُ الْبِئْرُ یعنی نکالا جائے کنویں کا سارا پانی نجاست کے گرنے کے ساتھ. کنویں میں نجاست گر جائے تو کیا کریں اس کا جیسے غائط بول مطلقاً کسی دا بھی ہوئے برابر ہے کہ وہ نجس کثیر ہو یا وہ کنواں کیا ہو گیا نجس ہو گیا تو سارا پانی تا پاک ہونا ہے. اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے نہیں نجس کرے گا کنویں کو وہ نہ جب تک نہ غالب ہے اس پر وہ زیادہ ہوئے تائیں. روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف و امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کنویں کا پانی مائع جاری کے حکم میں ہے. اب اس روایت کے مطابق نجاست کے گرنے سے وہ کیونکہ مائع جاری کے حکم میں اس روایت کے مطابق. اچھا جی واپس لا ببارت ابل وغنم نہ کہ ایبل اور بھیڑ بکریوں کی 1-2 لیڈنوں اور مینگنیوں کے ساتھ جی اور کبوتر کی بیٹ کے ساتھ اور چڑی کی بیٹ کے ساتھ انہاں دے گرنے نال خوہ نپاک ارادہ کیا ہے بےہما سے 1-2 مینگنیاں ڈیڑھیاں تو مراد کی ہے مراد بےہما سے وہ ہے کہ نہ کثیر جانے اس کو دیکھنے والا. اسی طرح روس جی اے لد کھوتیاں گھوڑیاں دی
ਤੇ ਖਸ ਬਾਕੀ ਡੰਗਰਿਆਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ। اور نہیں فرق صحیح کے درمیان کہ وہ مینگڑیاں تے لیڈنے صحیح ہیں یا ٹوٹے ہوئے ہیں، اور نہیں فرق باہر والے کنووں میں اور شہر والے کنووں میں الگ صحیح ہے جی۔ صحیح یہ ہے کہ خوہ جتھے بھی ہوئے ایک دو نال کچھ نہیں ہوتا جی، یعنی جب واقعہ ہو کنویں میں مطلقاً برابر ہے کہ وہ مینگڑیاں شینگڑیاں تر ہوں، گلیاں یا خشک، پوری یا ٹوٹی ہوئی، اور اسی طرح روث اور خصام۔ اے فتویٰ سے صحیح۔ بعض نے کہا ہے کہ تر اور ٹوٹی ہوئی اور خصا اور روس یہ مفسد ہیں، قیاس یہی ہے کہ جو کہ گندگی ہے تو پھر پانی گندا ہونا چاہیے، لیکن حکم کیا گیا کنویں کے عدم تنجس کے ساتھ بوجہ شامل ہونے کس کے اور لزوم میں۔ اور ڈنگر تو رکھے نے جی، اتنے کرسی ڈا کے کہڑا بندہ ہر وقت خوہ تے کول بائیے، اور مرتے ڈنگراں نوں پانی بھی تو پیونا ہے۔ اور مراد باراتین سے وہ ہے کہ نہ پہنچے حد، اور وہ ہے کہ کثیر جانے اس کو ناظر صحیح، یہ ہے، یہ نہیں کہ ناظر صحیح میں ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ اتنے لیڈنے لدہ شدہ گوبر وہ کہ لے پانی کے منہ کے سلس کو، پانی دے 3 حصے کرو تو انہوں نے ایک پاسے کٹھیاں کرو تو سلس ہوتے پورے ہوتے آ جاندے نے، ایک ہی ہے، ایک کثیر ہے جی، بہت سارے تھے گئے۔ بعد نے کہا ہے پانی کے منہ کا ربو، یہ جنگل والے کنووں میں جی، اور جنگل تو مراد پنڈ تو باہر کھلے، اور شہر کے کنویں میں نجس کر دے گا اس کو قلیل بھی۔ بہرحال جب مینگنی کر دے بکری محلب میں دودھ دونے کا آلہ، گلاس، گڈوی، کولا کے دیگ، ہاں دیگڑی کے دیگ ایڈی تو بکری ہے ہی نہیں شاید جی، اندر بچوں نے کی کر دیتی، 1 یا 2 تو پھینک دی جائے مینگنی اور پی لیا جائے۔ اور پینے دا مطلب ہے بھی پینا ہے، چاہ بنانی، جڑا کام کرنا ہے، بے نہیں بوتی مینگن کر کے منہ لا لے تو ماں کو گھر کے لتر کھائے بھی چاہ بنانی دودھ کی دے اگر میں پی آیا ہوں، یہ نہیں مطلب جی۔ اور پی لیا جائے دودھ جب کہ پھینک دی جائے فوراً، اور نہ باقی ہو اس کے لیے رنگ کا اثر، اور نہیں معافی کلیل سے برتن میں دودھ چو کے رکھیا ہے تو ہون بچ مینگن ڈگ پئی ہے تو ہونے خرابی ہو گئی ہے جی۔ اچھا ہے نا کہ رنگ نہ نظر آوے، کاری جی آج سڑے بارشاں ہویا ہوندیاں نے یا مجھاں نوں چھٹالا کھواندے نے تے وہ گویا کردے نے پتلا، صبح گندیاں نہ نواندے نے نہ کچھ جی، تے چون لگ پیندے نے تے وچ تو قطرے ڈگدے رہندے نے تے دودھ وچ رنگ بھی نظر آوندا ہے جی۔ پینا تے شہری ہیں جی، سکڑا پینے، یہ گل ہی ہوئی نا، پھر اور کی ہویا جی۔ بسم اللہ، انہیں بھی کرم والے نہیں دھیان کر دے بھی چلو ادھر کو صفائی کر لئیے جی۔ اور بول ان جانوروں کا کہ کھایا جاتا ہے گوشت ان کا بول کیا ہے؟ نہ وہ جو نہ ہو حدث، سنیں اچھا جی مسئلہ جی، وَبَوْلُ مَا يُوكَلُ یعنی نجاست خفیفہ کی حلال جانوراں دا بول، یعنی جب واقعہ ہو کنویں میں تو ہو جائے گا کنواں،
اور نکالا جائے گا سارا پانی عندہما، اور عندہ محمد رحمہ اللہ یہ بول پاک ہے، اور نہ نکالا جائے گا اس پانی مگر جب کہ وہ بول غالب آ جائے کس پر، حتیٰ کہ نکال دے اس کو اس سے کہ ہو وہ طہور۔ اچھا، امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل قصہ ہے عورانیین کا۔ وہ 8 شخص تھے، انہوں کی بنے سی ٹیڈ پھول گیا، انہوں نے حکم دیا گیا ان کو صدقے کے اونٹنیوں کے اونٹوں کے بول پینے کا اور ان کے دودھ پینے کا ان کی مرض کی وجہ سے، تو انہوں نے پیا، صحت مند ہو گئے۔ اے دلیل ہے بھی سونے حکم دیتا انہوں نے بول پیو تے ڈاچی تے حلال ہے، تے مطلب ہے پھر حلال جانور دا بول کی ہے پاک ہے، تائیں تو سونے فرمایا جی۔ وہ تغلی انہوں نے بدبختی، پس قتل کر دیا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کو جو اونٹنیوں کی حفاظت کرتے تھے، اور ہاں کر لے گئے اونٹنیاں، پس پکڑ کر لائے گئے وہ، اور کاٹے گئے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، اور چھوڑ دیے گئے وہ گرم پتھروں میں حتیٰ کہ مر گئے۔ شیخین کی دلیل قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، بچو بول سے کیونکہ اکثر قبر کا عذاب اسی کی بے احتیاطی سے ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ پس یہ جو سرکار نے فرمایا استنزہوا عن البول، پس یہ فرمان شامل ہے ان جانوروں کے بول کو جو کھائے جاتے ہیں، اور قرینہ قائم ہے عورانیین کی حدیث کے نسخ پر۔ وہ کیڑا قرینہ ہے کہ باوجہ شامل ہونے اس حدیث کے مسئلے پر انہوں نے ہاتھ پیر کٹے گئے سن، اور یہ مسئلہ اب منسوخ ہے کہ ڈاکو پکڑے جان تو انہوں نے جنہوں نے قتل کرنا ہے جی بس۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ لا معلم یکن حدثا، یعنی وہ شے جو نہیں حدث نہیں ہوتی نجس بھی۔ اے مسئلہ ہے جو شے عند ابی یوسف رحمہ اللہ، اور یہی صحیح ہے، یہی مثال دیں دے جس دی، اور وہ جیسا کہ کہ قلیل اے نجس ہے، وضو نے توڑ دی تو لہذا پھر اور دم جو ظاہر ہوا زخم تو بغیر متجاوز ہونے کے، وضو نہ ٹوٹیا تے ان مثال دیں دینے، حتیٰ کہ اگر لیا اس نے وہ خون جو اوپر ظاہر ہوا ہے چلا نہیں ہے روئی کے ساتھ، اور پھینک دی وہ روئی مائے قلیل میں، تو اس کو کیونکہ حدث نہیں ہے تو، اور عندہ محمد رحمہ اللہ نجس ہے، اور اس کو یعنی اصول کی روایت کے غیر میں انہو نجس، انہو نجس ہے، اس میں یہ ہے۔ اچھا جی، عندہ بھی یوسف، اور دلیل اس کے عدم نجس ہونے پر یہ ہے کہ جو خون ظاہر ہویا ہے یہ دم مصفوع میں نہیں آتا، دم مصفوع نجس ہے تو یہ دم نہیں آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس ہوگا یہ جیسے خون مچھر کا جی، اور جیسے وہ خون جو رگوں میں باقی رہ جاتے ہیں، وہ پاک ہیں کہ کوئی نہیں، اور ذبح کرنے تو بعد جی۔ مسئلہ جی،
اور نہ پیا جائے بول حلال جانوروں کا بالکل، ولا یشرب اصلاً یعنی بول ان جانوروں کا جو کھایا جاتا ہے گوشت ان کا، بالکل ان کا بول نہ پیا جائے کسی حال میں احوال سے، نہ بطور دوائی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، سنیں بالکل ٹھیک، اس لیے کہ تداوی بالطاہر حرام ہے، بعض چیزیں پاک ہیں ان کے ساتھ بھی علاج حرام ہے، جیسا کہ گدی کا دودھ یہ نجس نہیں ہے، کس کا دودھ نجس ہے، یہ طاہر ہے، تب بھی لا یجوز ہو، یہ دوائی کے لیے جائز، تو پس کیا گمان ہے تیرا نجس کے ساتھ، سمجھے ہی؟ عند محمد رحمہ اللہ پیا جا سکتا ہے دوائی کے لیے بھی اور اس کے علاوہ بھی، غیر کے، اس کے علاوہ غیر کے لیے، کس کے لیے؟ کیوں؟ بوجہ بول کی طہارت کے عند محمد رحمہ اللہ اور عند ابی یوسف رحمہ اللہ پیا جا سکتا ہے تداوی کے لیے، نہ کہ تداوی کے علاوہ۔ مسئلہ جی، اگر لگ گیا بول ما یوکل لحمہ کا کپڑے کو تو نہیں نجس کرے گا کپڑے کو عند محمد رحمہ اللہ، اور جائز ہے لباس اس کپڑے میں اگرچہ بھر جائے بول کپڑے کے ساتھ، اگرچہ بھر جائے کپڑا اس سے، یعنی سارا گلا ہو جائے، اور علی قولہما نجس کر دے گا کپڑے کو، مگر یہ کہ جائز ہے نماز کپڑے میں جب تک نہ ہو کثیر فاحش، وہ کتنا ہوتا ہے؟ وہ اس جگہ کا چوتھا حصہ جس کو لگا ہے، جیسے اگلا پچھلا دامن، اور عند ابی یوسف رحمہ اللہ شبر فی شبر، یہ نہ ہوئے تو مانے میں کٹ ہوئے تو نماز ہو جاندی ہے، یہ نہیں بھی اینا گلا کر کے خواہ مخواہ نماز پڑھنی ہے، بھی اگر ہے تو نماز ہو جاندی ہے۔ لہذا بھی بندہ باہر ہے تو گاں پیشاب کر دی سی تو پتہ نہیں لگیا تو چھٹاں پی گئی لک دی اتنے ستھن تے، تو انہوں کہندا جی میں نماز تاں نہیں پڑھی بھی کپڑا پلیت ہو گیا، اینا نہیں ہویا، تھوڑی جی چھٹاں نے جی، یہ نیت چھٹاں پئیاں نے، کپڑے تے نہیں پئیاں چھٹاں جی۔ اچھا جی، خوہ چ شے ڈگ پئی ہے تو مولی مشتاق کو تے تاڑی ماردا پیا بے ٹھیک ہویا تاڑے خوہ نال، اور نکالے جائیں 20 ڈول وسط چوہے کی مثل کے مرنے کے ساتھ، کس کے مرنے کے ساتھ؟ اور نکالے جائیں 40 ڈول حمامہ کی مثل کے ساتھ، ایک کبوتر اڑانے کنا دا فعل سی؟ سونے کی فرمایا 10 چیزاں نے قومیں لوگ، بٹن کھلے کر کے پھرنا، شلوار ٹکھنے تو تھلے، بہ کے تو ویلیاں بٹا مارنے، لاب و بادن بے بادن، ہنسنا کھیڑنا، ایک نہ دا کام سی، فرمایا فاحذروہ، من سے بچو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی علم کو نہیں نہ دے اس وقت ٹھیک ہونے، کچھ پڑھنے تو پہلوں شیطان نے سارے کام ہاتھ پا دیتی ہوں جی، تو چھڑ دیں بندہ بڈھا ہو جاتا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اور کل پانی نکالا جائے بکری کے مرنے کے ساتھ، بکری کے، اچھا کلو پھر پڑھ دیں، بے موت نحو فارتن 20 ڈول، مراد نحو الفارہ سے وہ ہے جو ہو مثل چوہے کی یا اس کے قریب جسے میں،
جیسے چڑیا ساوا سودانیا سامے ابرس، یہ سارے پڑھے جی، اندے بدن دے قریب چڑیاں تے کرلے شرلے سارے جی۔ اور نکالے جائیں 20 ڈول کھوہ وچوں کتا کٹنے تو بعد، نکالے جائیں 20 ڈول چوہے کی مثل، چوہا یا چوہے کی مثل کو نکالنے کے بعد انہوں پہلوں کڈنا ہے کندے چوں کوئی چنجے۔ اور مسئلہ ہے نہیں دسنا چوہا ڈگ پہ کنے ڈول، آخنا جی پہلو چوہا کڈو، انج نہیں آخنا کہ جی 20 ڈول کٹ دے خوہ پا کے چوہا بچی رہنے دیو۔ اچھا جی، چوہے کے نکالنے کے بعد پس اگر نکالا گیا پانی چوہے کے نکالنے سے پہلے تو پس کنواں پاک نہیں ہوگا۔ اتھوں یہ مسئلہ سمجھو نا جڑا پڑھیا جی کنی باری، نیکیاں کرنے نالوں گناہ چھڑنا افضل ہے، پڑھے ہیں نا کہ پہلے کتا باہر کڈو کھوہ چو تو ہن اگلا کام کرو، گناہ وچ ہی پھسے نے تے ادھروں تہجد پڑھی ہے تے جڑے نالے اٹھ کے تے جا کے تے ادھروں سود دا کم کرنا ہے جی۔ اچھا جی، اور یہ 20 ڈول جو نکالنے ہیں تو پڑھے سا جی پچھلے کتابیں جو گزر گیا ہے، اس میں قیاس کو دخل نہیں ہے، یہ نقل اسی طرح ہے جی۔ اور نکالنے 20 ڈول بوجہ اس کے کہ روایت کی ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا فارہ کے بارے میں کہ جب مر جائے کنویں میں یہ کہ نکالے جائیں کنویں سے 20 ڈول وسط یا 30، یہ جو او ہے نا بچ حدیث پاک ہے جو کلمہ او لِأَحَدِ الشَّيْئَيْن ہے بیدوی یا، لہذا ہو گیا کل ثابت اور اکثر لایا جائے گا اس کو تاکہ نہ چھوڑا جائے لفظ مروی کا، لہذا 3 بھی کٹ لے جان۔ اور وَإِنْ كَانَ مُسْتَغْنًا عَنْهُ فِي الْعَمَلِ، اگرچہ ہے استغنا سے عمل میں، اور وہ معنی ہے کس کا بے اے بے 3 مستحب نے بھی۔ اچھا جی، اور بے موت لفظ ہے کہ محض مقید کیا ہے موت کے ساتھ بھی وچ مر جائے، اس لیے کہ اگر نکالا گیا وہ جو گرا کنویں میں نکالا گیا زندہ تو نہیں نجس ہوگا کنواں مگر کتے کے گرنے سے اور خنزیر کے، زندے کڈوتا میں خون نجس ہے۔ اور ان دونوں کے غیر میں اور کچھ ہے ڈگی حرام یا حلال نظر کی جائے گی، اگر پہنچا منہ اس گرنے والے کا پانی تک تو ہوں دے جھوٹے دا حکم ہوئے گا، جھوٹے دا، اور جھوٹا اس کا نجس ہے تو ماں، اور اگر جھوٹا اس کا مکروہ ہے تو ماں، اور جھوٹا اس کا مشکوک ہے تو۔ اب ان 4 صورتوں میں نکالا جائے گا کنویں کا سارا پانی، نجس، مکروہ، مشکوک کی صورت، 3 صورتوں میں، اور اگر نہ پہنچے منہ اس کا پانی میں تو نہ نکالی جائے کوئی شے جی۔ وہ تاں جی پیچھے گوبر شوبر کونی سے لگا صفائی سی تو تاں ساری تفصیلاں پڑھیاں جی جی۔ اچھا جی، ہاں، اور اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ اب بھی نکالے جائیں 20 ڈول 30 تک ہے نا، استغفر اللہ، اور اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ نکالے جائیں 20 ڈول 30 تک ایک چوہے میں، اسی طرح 4 تک کنے 20 اور اگر ہو جائیں چوہے 5 تو نکالے جائیں 40 ڈول 70 تک، اور اگر ہو جائیں 10 تو اب سارا پانی نکالا جائے، سنیں۔ اچھا جی، فارتن اور نحو فارہ جیسا کہ چڑی ساوا، اور 2 چوہے مثل، ایک چوہے کے، اور 3 چوہے مثل،
مرغی کے ہیں، ہاں، اور 6 چوہے مثل، بکری کے ہیں۔ اور یہی صحیح ہے، یعنی پھر اگلا حکم ہو جائے گا جی۔ اچھا جی، اور 40 یعنی نکالے جائیں 40 ڈول وسط حمامہ کی مثل کے ساتھ جسد میں، جیسا کہ مرغی نال جوڑ دیتی بلی، حالانکہ منہ وڈے نے کبوتر کو، خیر باوجہ اس کے جو روایت کی گئی جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ دجاجہ کے بارے میں جب مر جائے کنویں میں تو نکالے جائیں اس سے، 40 ڈول اور جامع صغیر میں ہے، کس میں؟ جامع صغیر، ایک جامع صغیر امام سیوطی رحمۃ اللہ حدیث دی کتاب ہے، یہ جامع صغیر امام محمد صاحب فقہ دی کتاب جن پہ حوالہ آئے تو دھیان کریں جی، جس لئے کسی حدیث دا حوالہ آئے نا کہ جامع صغیر میں تو اور گل جی، اور جامع صغیر میں 40 یا 50 ڈول، اور اول جو ہے وہ ایجاب کے بیان کے لیے کنے 40 اور ثانی استحباب کے۔ اے دلب وسط کیڑا ہوندا ہے؟ او وسط، دلب وسط بعض نے کہا ہے وہ ہے کہ اس میں 1 سا پانی آ جائے، 4.5 سیر 4 کلو، اور چھوٹا وہ ہوتا ہے جو کم ہو سا سے، اور بڑا وہ ہوتا ہے جو سا سے بڑا ہو۔ بعض نے انج آکھے، اور صحیح معتبر ڈول ہے اس کنویں کا، اون دے نال جڑا پکا بدھا ہے نا وہ مراد ہے۔ اچھا جی، تو جے کر لوکی اپنے اپنے ڈول لے کے آندے نے تو پھر کم از کم جڑا کوئی جڑا نا بھی ہے 4 کو سیر والا جڑا جی۔ ویسے تو وہ ربڑ دے بوکے وڈے وڈے ہوندے سن کھوہاں تے، تساں تے نہیں ویکھے ہونا، تے جمے ہو تسی، موٹراں تہاڈے کول پہلو جم پئیاں سن۔ اچھا جی، اور اگر نکالا گیا پانی بڑے ڈول کے ساتھ، جس میں 20 نکالنے تھے تو 20 اس میں آ جاتے ہیں، 40 نکالنے تھے تو ایک ہی مرتبہ تو جائز ہے، کیوں؟ بوجہ حاصل ہو جانے۔ اچھا جی، مسئلہ اور نئی شرط ڈولوں میں ہونا ان کا بھرو نکو نک پری کے نکلنا، یہ شرط بلکہ کافی ہے ان کے اکثر کا بھرا ہوا ہونا، اور چھوٹا دلو اور بڑا اس کا حساب کیا جائے گا کس کے ساتھ؟ مثلاً بھی 4-5 کلو والا مثال طور تے 2.5 والا ہے تو دگنے ہو جان گے، 10 کلو والا ہے تو اس تو ادھے ہو جان گے، اے مطلب ہے بے نحو حمامت، جیسے مرغی اور سنور، وجوباً تے 5 اور 50 کتنے؟ اچھا جی، ہون واپس چلو۔ کلو سارا پانی نکالا جائے گا بکری کی مثل کے ساتھ، بکری ڈگی یا ایڈا اور جانور تے مر گیا، اور سارا پانی نکالا جائے گا حیوان کے پھولنے کے ساتھ یا اس کے پھٹنے کے ساتھ۔ او دیکھو وَكُلُّهُ یعنی واجب ہے نکالنا سارا پانی کنویں کا بکری کی موت کے ساتھ اور اس کی مثل جسد میں، جیسے آدمی، کتا وغیرہ، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم نے فتویٰ دیا تھا سارے پانی کے نکالنے کا جب فوت ہو گیا تھا زنجی زمزم کے کنویں میں بغیر کسی کے انکار کے، لہذا یہ کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا۔ وانتفاخ حیوان، نکالا جائے سارا پانی حیوان کے پھولنے کے ساتھ یا اس کے بار کے فی ہے خوہ وچ، برابر ہے کہ ہو حیوان چھوٹا یا بس مسئلہ مک گیا۔ اچھا جی، یہ جلے خوہ دا پانی کٹنا ہے تو وچوں گلی مٹی بھی ساری کٹنی، سکی مٹی بھی تھلے آوے، اور نہیں واجب نکالنا کیچڑ کا باوجہ حرج کے،
بلکہ واجب ہے نکالنا سارا پانی. یہ کیوں بھی سارا کیوں؟ کیونکہ یہ تو گیا پھٹ گیا پھل گیا باوجہ پھیل جانے طریقے پانی کے سارے اجزاء میں، اس لیے کہ یہ انتفاخ اور تفسخ جی یہ جدا ہو گیا، جدا ہوئی ہے اس سے کیا ڈنگر دی وہ گند، اور وہ تری جو ہے وہ نجاست مایا ہے بمنزل قطرے کے شراب سے یا بول سے، جی میں وہ ڈگے تو سارا خوب پڑھا کے کل قذاف المستخلص. اچھا پھلنے تے پھٹنے چ کی فرق ہوتا ہے؟ اور فرق پھولنے اور تفسخ میں یہ کہ انتفاخ جسد میں تورم سوج گیا، میت کا جسم پھل گیا اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر اس کے چمڑے کو ہاتھ لگایا جائے انگلی کے ساتھ یا لکڑی کے ساتھ نرمی سے تو البتہ سارے بال اوپر سے ہٹ جائیں. انج پولا جا ہاتھ لاؤ نا تو سارے وال وچوں انج پھل گیا کہ وال سارے انج لے جان جی، اور اس کے اگر وہ پروں والا تو اس کے پر کھڑ جائے. اور تفسخ یہ کہ گھل مل جائیں میت کے اجزاء اور متفرق ہو جائے وہ سارا، یا بعد اس کا کس کے بعد. اچھا جی، اور 200 ڈول اگر ناممکن ہو نکالنا سارا. اچھا جی 200 ڈول کیوں؟ باوجہ ناممکن ہونے سارے نکالنے کے، جب کہ ہو کنواں معینہ اے جاریہ جنہ کڈی دا ہونا تھلو نکلدا ہوندا ہے. پس اندہ محمد رحمہ اللہ نکالے جائے 200 ڈول 300 تک جی، اسے دی عام طور پہ دسیا جاتا مسئلہ. اور اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ نکالا جائے اندازہ وہ جو ہو کنویں میں پانی سے. اور طریقہ اس کی معرفت کا یہ کہ لیا جائے رجلین کے قول کو جن کے لیے بصارت ہے کنووں کے پانیوں کے بارے میں، اور یشبہ بالفقہ ہے تو دوجا بار ٹویا کڈنے والا بھی ہے گئے تے دوجا وچ کوئی سوٹی لمکا کے پھر جلدی نال 10 ڈول کڈو کنا کٹیا ہے، وہ بھی طریقہ ہے جی. یہ نہیں بھی اگلی پڑھنی تے پچھلے جڑے نے جی وہ کہہ دے اس ردی کتاباں بندیاں نے بھیج دینیاں نے جی. یہ سارا دین البی کبیر تو اچھا جی واپس چلو. اور نجس کر دیتا ہے کنویں کو 3 دنوں سے چوہا، پھولنے والا یا پھٹنے والا. کیڑا چوہا کہ مجہول ہے اس کے گرنے کا وقت، اور اگر گرنے کا وقت مجہول ہے تو پھولیا پھٹیا نہیں تو پھر یہ نجس کرتا ہے کنویں کو 24 گھنٹوں سے. نجاسہ ماضی ہے تنجیس سے، یعنی جب پایا گیا کنویں میں کون یا اس کی مثل، اور نہیں معلوم کہ کب گرا. جدو چھوٹے دا حکم ہے تو بڑا ڈگا پھولیا میرے پھر تو بطری کیا اولا، اور نہیں معلوم کہ کب گرا ہے، اور تحقیق وہ پھول گیا یا تو نجس کرے گا کنویں کو 3 دن اور 3 راتوں سے. مطلب ہوں تو سارا پانی کٹ کے پاک کرنا ہے، پیچھا 3 دن دا کی مطلب ہے؟ یعنی اعادہ کریں ان دنوں کی نمازوں کا، جڑا وضو کروں کیتا سی یا اس پانی نال کیتا سی. شکر ہے جی. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام صاحب فرماتے ہیں. اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نہیں ہے لازم ان پر اعادہ کسی شے کا حتیٰ کہ تحقیق کریں وہ کب گرا تھا وہ تائیں. اچھا جی جوہلا وقت و وقوعہا رفع کے ساتھ ہے فاعل ہے وہ نائب فاعل ہے جوہلا کا.
پھر تقدیر 3 دنوں کی، یہ مذہب ہے کن کا؟ اس لیے کہ حیوان دموی حیوان کا گرنا پانی میں او خون والا تو زندہ نہیں رہ سکتا، سبب ہے اس کے مرنے کا، خاص کر کے کتھے اور وقوع کا زمانہ یہ سابق ہوگا اس کے پائے جانے کے زمانے پر۔ جدو وچ مریا ویکھیا ہے ویکھن تو پہلے آخر وہ ڈگا ہے نا، کیوں نہیں ڈگا ہے پہلے تو زمانہ پہلے وے تو ہن گیا پھول تے گیا پھٹ، تو پس اندازہ لگایا گیا 3 دنوں کا، اس لیے کہ وہ نہیں پھولتا پھٹتا مگر اللہ اکبر۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ قول کیا کرتے تھے بقول ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ آپ نے دیکھی ایک چیل، اس کی چونچ میں مردار کو مری شے پائی جڑی زخمی سی، پس پھینکا اس نے اس کو کنویں میں، پھینکنے دا مطلب چونچ جو ڈگ پیا تھلے کھوہ چ، یہ نہیں بھی چوک کے لیا کھوج گند سٹ دی پئی سی، پس پھینکا اس نے اس کو کنویں میں جی، وہ تو ہن مریا سی تے نال زخم بھی ہویا تے ڈگا، پس رجوع فرما لیا امام ابو یوسف نے اپنے قول سے کہ ضروری تو نہیں بھی 3 دن دا ڈگ کے مر کے تائی پھٹ دے، تو ہونے میرے سامنے ڈگیا تو پھٹ گیا، انہوں چونج ماری ناخن لگے نے، زخمی ہے تو مریا بھی پیا ہے۔ اور مفتہ بے قول و ہما ہے، اتھے لکھیا ہے بے پچھلیاں نمازاں نہیں دلانیاں، یعنی نجس ہوگا جس وقت پایا گیا ہے، مگر یہ کہ اس کا وقت معلوم ہو جائے تو پھر پچھلیاں دورانیاں نے، تو جب تک یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ وَإِلَّا مُذْ يَوْمٍ، یعنی اگر نہیں وہ پھلا اور نہ تو نجس کرے گا وہ اس کو یوم لیلہ سے، عندہ خلاف اللہما، اور نکالا جائے سارا پانی کنویں کا نجاست کے گرنے کے ساتھ، نہ کہ اونٹ اور بھیڑ بکریوں کے 2 بارہ کے ساتھ، اور حمامہ کے خور کے ساتھ، اور عصفور کی خور کے ساتھ، اور بیٹھو اور بچ مسئلہ جی، اور بول ما یوکالو لحمہ کا نجس ہے، نہیں نجس وہ شے جو نہ ہو حدث، اور سمجھ گئے ہو؟ بسم اللہ سبحان، اور نہ پیا جائے بول مایو کالو لحمہ کا، بالکل یعنی نہ دوائی واسطے تو نہ ویسے جی، باقی تفسیر پڑھی جی۔ اور نکالے جائیں 20 ڈول وسط چوہے اور چوہے کی مثل کے مرنے کے ساتھ، وہ معنی کیتا ہے، اور 40 یعنی نکالے جائیں حمامہ اور اس کی مثل کے مرنے کے ساتھ، اور نکالا جائے سارا پانی بکری اور بکری کی مثل کے مرنے کے ساتھ، اور نکالا جائے سارا پانی حیوان کے پھولنے یا اس کے پھٹنے کے سبب، اور نکالے جائیں 200 ڈول، اگر ناممکن ہو کنویں کا سارا پانی نکالنا، اور نجس کر دیتا ہے کنویں کو 3 دن ماضی کی طرف، چوہا جو پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے، نہیں معلوم اس کے گرنے کا وقت، وگرنہ
یوم لیلا سے نجس کرے گا کنویں کو ماضی کی طرف. جی اور نکالا جائے کنویں کا پانی نجاست کے واقع ہونے کے ساتھ، اور نہ نکالا جائے پانی اونٹ اور بھیڑ بکریوں کے 2 بارہ کے ساتھ، اور نہ حمام کی پھر کے ساتھ، اور نہ چیڑی کی پھر کے ساتھ. اور بول ما یوکل لحمہ کا نجس ہے، نہیں نجس وہ جو نہیں ہے حدث. اور نہ پیا جائے بول ما یوکل لحمہ کا بے. اور نکالے جائیں 20 ڈول وسط چوہے کے مرنے کے ساتھ اور چوہے کی مثل کے مرنے کے ساتھ. اور نکالے جائیں 40 ڈول حمامہ اور حمامہ کی مثل کے مرنے کے ساتھ. اور نکالا جائے کنویں کا سارا پانی بکری اور اس کی مثل کے مرنے کے ساتھ. اور نکالا جائے کنویں کا سارا پانی حیوان کے پھولنے کے ساتھ اور یا اس کے کھٹنے کے ساتھ. اور نکالے جائیں 200 ڈول اگر ناممکن ہو کنویں کا سارا پانی نکالنا، اور نجس کر دیتا ہے کنویں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ.